السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سرزمین مکہ کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. ایک اللہ کی مخلوق، ایک اللہ کے پیدا کردے انسان اس زندہ خالق اور مالک کو چھوڑ کر پتھروں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکا چکے تھے. نہ دین رہا تھا نہ اخلاق رہا تھا. دنیا کا وہ کوئی جرم نہ تھا جو اس قوم کے اندر موجود نہ ہو. کوئی ظلم نہ تھا جس کو اس قوم نے روا نہ رکھا ہوا ہو. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے عزت دی، جس اللہ نے زندگی دی، اس اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے انسان اپنی عبادت کا مرکز اس کے علاوہ کسی اور کو بنا لے. انہی حالات کے اندر اللہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل مکہ کو اپنی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ پیش کیا. ان کو جمع کر کے سوال کیا، میں نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں تمہارے اندر گزاری ہیں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تمہاری کیا رائے ہے، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ میری زندگی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا میرا کوئی ایسا لمحہ تمہیں یاد ہے جس پہ مکہ کا کوئی ایک فرد انگلی رکھ کر کہے اس موقع پر آپ کی زبان سے جھوٹ نکلا تھا؟ یہ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی وہ زندگی ریکارڈ پر پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے چیلنج کر رہے ہیں جو رسالت سے پہلے کی زندگی ہے، جو نبوت کے ملنے سے پہلے کی زندگی ہے. بتوں کے پجاری کفار مکہ پکار اٹھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ کبھی نہیں سنا. کہا جب مانتے ہو میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. جو انسان انسانوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا وہ انسانوں کے رب پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ میں ایک دعوت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. تملک العرب والعجم، اس دعوت کے ساتھ جڑ جاؤ، اس توحید کے پیغام کو اپنے سینے سے لگا لو. عرب و عجم کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا. شرط کیا ہے؟ اس پیغام کو سمجھو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ برحق، سچا معبود رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کفار مکہ کو یہ بڑی عجیب دعوت لگی. انہوں نے تو اپنی عبادت کی لذتیں پورے کرنے کے لیے بہت سے در بنائے ہوئے تھے،
کسی کو کسی مشکل میں پکارتے تھے، کسی سے کوئی اور حل لینے کے لیے حاضر ہوتے تھے، وہ آواز لگا کر کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک رب پہ ایمان لے آئے۔ یہ وہ عجیب دعوت ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنی۔ بزرگوں کی اندھی تقلید کا یہ جرثیمہ آج کی پیداوار نہیں ہے، ہر دور کے مشرک نے دلائل کے سامنے بے ہو کر اسی آواز کو بلند کیا ہے کہ ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہیں کہ بزرگوں نے یوں نہیں فرمایا۔ وہ جو صادق کہا کرتے تھے، وہ جو کرتے تھے، اگر کوئی آ کر پوچھتا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، تو جس سے پوچھا جاتا وہ سوال کرتا محمد اتعنی الصادق، محمد سے مراد تمہارا اس سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کی دعوت توحید کی یہ آواز جب ان کے پردہ سماعت سے ٹکراتی ہے تو وہی جو کل تک صادق اور امین کہا کرتے تھے وہ دشمن بن گئے۔ کسی نے پتھر اٹھا کر مارے، کسی نے پاؤں میں کانٹے بچھائے، کسی نے کپڑے کو گردن میں ڈال کے ایسے بل دیے کہ مصطفیٰ کی آنکھیں ابل پڑی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کے عمل میں لگے رہے۔ آپ کے ساتھ ملنے والے ابتدائی ساتھی کفار نے ان کے اوپر ظلم کی چکی چلائی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضا تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، چھاتی پہ بھاری پتھر رکھے جاتے، گلے میں رسی ڈال کر اہل مکہ کے بچوں کو دے دیا جاتا جو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ وہ اپنا ہر طرح کا ظلم کر لیتے اور انہوں نے ہر طرح کا ظلم کیا، لیکن بلال کی زبان سے احد احد احد، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس نعرے کو نہیں چھڑوا سکے۔ سیدنا بلال اپنی کمر کسی کو دکھایا نہ کرتے تھے۔ امیر المؤمنین امیر عمر نے کہا بلال اپنی کمر تو دیکھنے دو۔ اپنے ہاتھ کو اس کی کمر میں ڈالا، چیخ مار کے ہاتھ باہر نکال لیا۔ سیدنا بلال کی کمر پہ گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی، ہڈیوں کا پنجر تھا۔ مجھے اور آپ کو گھر بیٹھے ہوئے یہ دین ملا ہے، مجھے اور آپ کو بغیر محنت کے یہ دین ملا ہے، مجھے اور آپ کو تھپڑ کھائے بغیر یہ دین ملا ہے۔ اسی لیے اس دین کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہمارا اس دین کے ساتھ وہ حال ہے جو وراثت کے ساتھ نالائق اولاد کیا کرتی ہے۔ جو مال انہوں نے کمایا نہیں ہوتا، وراثت سے ملتا ہے، اللے تللوں میں اڑا دیتے ہیں، اور جس پہ محنت ہوتی ہے اس کے ایک ایک روپے کا حساب رکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے اس دین کو کمایا تھا، اس ایمان کو کمایا تھا، ہمیں مفت میں ملا ہے۔ اس لیے وہ دین کے ایک مسئلے پر اگر کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تو صحابہ کرام اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے۔ ہمارے سامنے پورے دین کا بھی حلیہ بگاڑ دیا جائے، ہم کہتے او اپنی قبر جائے گا، میں اپنی قبر جاؤں گا، میں کوئی ٹھیکیدار لگا۔ ہمارے ماتھے پر بل نہیں پڑتا۔ سیدنا بلال سے پوچھتے ہیں امیر عمر رضی اللہ عنہما، یہ سب کچھ کیسے برداشت کرتے رہے؟ سیدنا بلال کے جملوں کو جذبات کی زبان دینے دیجئے۔ انہوں نے کہا امیر عمر، سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو جائے گا، کھانے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا، پینے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا، تن ڈھانپنے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا، روح کا رشتہ جسم سے باقی رہے یا ٹوٹ جائے گزارا ہو سکتا ہے، اگر دل سے رب کی
نکل جائے رب محمد کی قسم گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس ایمان کو کمایا میرے مصطفیٰ کے ساتھیوں نے۔ آل یاسر پر ظلم کی انتہا ہوئی، مصطفیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا آل یاسر صبر کرو، اس ظلم پہ صبر کرو، تمہارے لیے تمہارا رب مجھ سے جنت کا چکا ہے۔ مسلمان مکے کے اندر کفار کے ظلم و ستم کے تلے پس رہے۔ کسی کو 2 اونٹوں کے ساتھ ٹانگوں کو باندھ کر اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا۔ کفار نے جو چاہے ظلم کیا، لیکن پیارے حبیب علیہ السلام کے ہر طرح کے ظلم کو برداشت کیا، لیکن اپنے سینے میں جلی ہوئی توحید کی شمع کو بجھنے نہ دیا۔ ہم تو توحید کو سمجھ کے ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے بجھا دیتے ہیں نا اس شمع کو۔ ابو کہتے ہیں کہ دربار پہ چادر چڑھانی پڑے گی وگرنہ باپ ناراض ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ابا جان کہہ رہے ہیں ہے تو شرک، لیکن ہے تو غیر اللہ کی نظر و نیاز، لیکن اگر یہ چادر اس نیت سے چڑھی کہ بابا راضی ہو کر مجھے یہ کچھ دے دے گا، اس کی رضا مقصود ہوئی تو یہ شرک ہے۔ لیکن بزرگوں کی ناراضگی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، خاندان کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا بھی رشتہ ہے کیا صحابہ سے؟ ماں کافر ہے، بیٹا صحابی رسول کا شرف پا چکا ہے، ماں اٹھتی ہے تپتے ہوئے ریت میں لیٹ جاتی ہے، ایڑیاں رگڑتی ہے، کہتی ہے بیٹا یہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، یا مجھے مار لے یا محمد کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ماں تو نے پکارا ہے مصطفیٰ کی محبت کو، اپنی محبت کو تولا ہے آقا کی محبت سے۔ میں نے ایک کے پیٹ سے جنم لیا ہے، کاش میں نے 100 کے پیٹ سے جنم لیا ہوتا، میری آنکھوں کے سامنے 100 مائیں ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاتی، سب کو مروا لیتا، محمد کو پھر بھی نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کفار مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ دعوت توحید کا آوازہ، لا الہ الا اللہ کا پیغام مکہ کی وادی سے نکل کر اب دوسری بستیوں تک پہنچنے لگا۔ مدینے کے باسیوں تک یہ پیغام پہنچا، توحید کا یہ آوازہ مدینے کے رہنے والوں نے سنا، رب نے ان لوگوں کے دلوں کو لا الہ الا اللہ کے لیے ہموار کر دیا، منور کر دیا۔ نبوت کے 11ویں سال مدینے کے کچھ لوگ آئے، مسلمان ہو گئے۔ نبوت کے 12ویں سال حج کے موسم میں کچھ زیادہ لوگ آئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، اسلام کے احکامات سمجھانے کے لیے۔ اور یاد کر لیجئے یہ وہ عقیدہ توحید ہے کہ مکے کی گلیوں کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 13 سال تک اس عقیدے کو پکا کروایا۔ ہم تو توحید کی بات کو 2-4 دفعہ سن لے، کہتے ہیں مولوی صاحب تھک گئے، آپ کے پاس کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہے، جب دیکھو توحید توحید توحید، کوئی اور بات نہیں کر سکتے آپ سوائے شرک کا رد، سوائے توحید کے؟ یہاں پر ایک واقعہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا میں آپ کو بیان کرتا جاؤں۔ وہ اپنے شاگردوں کو توحید پہ درس دیا کرتے تھے۔ دین اسلام میں سب سے بڑا مسئلہ رب کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، اس میں خلل ہو، میرے جملوں کو یاد رکھنا، رب محمد کی قسم دنیا میں جو چاہے عمل کر لو، توحید میں خلل ہے، جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ شاگردوں نے کہا امام صاحب کبھی کوئی اور ٹاپک بھی سنا دیا کریں۔ کہا بھی تمہاری توحید پختہ نہیں ہوئی۔ کہا وہ کیسے پختہ ہوگی؟ کہا کوئی وقت آیا تو بتاؤں گا تمہیں۔
تو خبر پہنچی کہ ایک جوڑے نے اللہ کے گھر کے اندر بدکاری کی ہے، تو غصے میں آ گئے، سیخ پا ہو گئے، اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیجئے شیخ، ہم ان کی گردنوں کو کاٹ دیں۔ انہوں نے اللہ کے گھر کے اندر اتنا بڑا جرم کیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرمانے لگے، میں نے تم سے کہا تھا نا ابھی عقیدہ توحید تمہارے دل میں ویسے پختہ نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے یہ جنہوں نے اللہ کے گھر میں بدکاری کی ہے، یہ انہوں نے زنا کیا ہے نا، یہ توبہ کر لیں اللہ معاف کر دے گا؟ بغیر توبہ کے مر جائیں، کبیرہ گناہ کیا ہے اللہ سزا دے کے پاک کر کے پھر جنت دے دے گا؟ یہ جرم بڑا ہے یا بتوں کے سامنے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے، اولیاء کی قبروں کے سامنے ماتھا ٹیکنا بڑا جرم ہے؟ کہا وہ جرم بڑا ہے۔ کہا کبھی تم نے تلوار نکالی کہ فلاں نے قبر پہ سجدہ کیا میں اس کی گردن کاٹ دوں؟ اتنی غیرت کبھی تمہیں اس بات پر آئی؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے توحید کے سبق کو یاد کروانے کے لیے مکے کی پوری زندگی، آخرت اور عقیدہ توحید، یہ دو سبق مکے کی زندگی میں اللہ کے حبیب نے یاد کروائے۔ نبوت کے 13ویں سال یثرب سے بہت سے مسلمان حج کے لیے آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو خفیہ ملاقات کی۔ اس ملاقات کے اندر پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا سیدنا عباس بھی آپ کے ساتھ گئے۔ اگرچہ وہ اپنی قوم کے دین پر تھے لیکن نبی سے محبت اور پیار بڑا تھا، اور اہل یثرب سے کہنے لگے، یثرب والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں باعزت ہیں، باحفاظت ہے، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اپنے پیاروں کے درمیان ہیں۔ اگر تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو اس کو مدینے لے جاؤ، اور اگر تم مدد سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کو ابھی سے یہیں رہنے دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ محمد علیہ السلام تمہارے ساتھ مدینے جائیں تو تمہیں عہد دینا پڑے گا، میرے بھتیجے کے بارے میں عہد دینا پڑے گا، تم اس کی اس چیز سے حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، مخالفین سے بچاؤ گے، اس کی حفاظت کے لیے جو کچھ تمہیں کرنا پڑا کر گزرو گے۔ اہل یثرب کے ترجمان سیدنا برا کھڑے ہوئے اور کہا ہم صدق و وفا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں اور روحیں نچھاور کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، اپنے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہو ہم سے عہد و پیمان لے لو، ہم آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے اہل یثرب سے عہد لیا۔ کیا یہ وہ درس کا ہمارا بنیادی نقطہ رہتا ہے ہر درس میں کہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہمیشہ صرف لا الہ الا اللہ ہوا کرتی ہے۔ اہل یثرب نے جب کہا جو چاہے عہد لو اپنے رب کے لیے، اپنی ذات کے لیے، تو اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے عہد میں سب سے پہلی بات کیا کی؟ عبادت صرف اللہ کی کرو گے، شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، یہ تو اللہ کے لیے عہد ہے۔ اور اہل یثرب کہنے لگے ہم کس بات پر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا چستی اور سستی میں ہر حال میں میری مدد کرو گے، غربت اور امیری میں ہر حال میں مجھ پہ خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے انہیں اپنی قبر جانا میں اپنی قبر جانا، یہ اصول ٹوٹ رہا ہے۔ ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں دین کے؟ مصطفیٰ نے یہ اصول توڑا یا نہیں توڑا؟ جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے، یہ اصول ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اللہ کے نبی نے اہل یثرب سے بیعت لیتے ہوئے کہا عبادت اللہ کی کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، سستی چستی ہر حال میں میرا حکم مانو گے، غربت اور امیری ہر حال میں مجھ پہ خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے یہ نہیں ہے کہ برائی دے کے سر سٹ کے ٹر جاؤ، ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ جملہ مومن کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا۔
مومن کچھ نہ کر سکے، کچھ نہ کر سکے، کچھ نہ کر سکے، اپنے دل سے اس گناہ کو برا جان کر اس مجلس میں سے نکل جایا کرتا ہے۔ اور جو اس مجلس کا ساتھی بن جائے، اس میں لذت لے، اس کا حصہ رہے، تو پھر یاد کر لو ایمان اس کے پلے سے نکل جاتا ہے۔ ایمان کا آخری سٹیج یہ ہے کہ برائی کو اپنے دل سے برا جانو۔ افضل ترین بات ہے ہاتھ سے روکو، یہ عرصوں کو ہاتھ کو، آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، زبان سے منع کرو۔ کمزور ہو اتنا بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی مجلسوں میں شرکت تو نہ کرو، دل سے برا جان کر اس سے الگ تو ہو جاؤ۔ اللہ سے یہ تو کہہ سکو اللہ ایمان کا آخری درجہ تھا، ذالک اضعف الایمان، یہ آخری سٹیج تھی کہ برائی کو دل سے برا جانتا تھا اور اس میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عہد و پیمان لیا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے رہو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ جو مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اب اس سے بیگم ٹکرائے، خامن ٹکرائے، بھائی ٹکرائے، خاندان ٹکرائے، معاشرہ قوم ٹکرائے، جو مسئلہ پتہ لگ گیا یہ اللہ کی شریعت کا مسئلہ ہے، کائنات میں ہر بندے سے ٹکر لی جا سکتی ہے، رب سے دوستی خراب نہیں کی جا سکتی۔ اور جو شلوار ٹخنے سے اونچی کر لے اسے پتہ لگ جائے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، نیچے کروں گا تو یہ حصہ آگ کا حصہ بنے گا، اور تھوڑا سا آگے جائے اور کوئی دیکھے اور کہہ دے بکریاں چران چلنا اور فوراً نیچے کر لے۔ بارش تو نہیں ہو رہی، آپ نے شلوار کیوں اٹھا لی؟ اچھا چھوٹے بھائی دی پا آیا ہونا، 2-3 جملے کپڑا بچانے لگ گئے ہو، یہ شلوار نیچے کر لیتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں آپ نے تو سنت پر عمل شروع کر، مولوی صاحب سنت اپنی سانبھ کے رکھو، میرے کو نہیں گلاں سنیاں جاندیاں، مجھے لوگ تانے دیتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جو مسئلہ اللہ کی شریعت کا سمجھ آ جائے پھر مومن وہ ہوتا ہے جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ کسی نے داڑھی رکھ لی، اب کوئی طنز کرے آپ کی داڑھی پر، آپ کی شلوار ٹکنے سے اونچی ہونے پہ کوئی طنز کرے، آپ کے پردے پر کوئی طنز کرے، گھر سے اور بے حیائی کے سامان کو نکال دینے پر آپ کو کوئی دقیانوس کہے، اپنی بیٹی کو کو ایجوکیشن سسٹم میں نہ پڑھانے سے کوئی آپ کو دقیانوس کہے، جو کہتا ہے کہتا رہے، یہ ناراض ہو جائے برداشت ہے، عرش والا ناراض ہو گیا تو برداشت نہیں ہے۔ مومن جب بات کو سنتا ہے ڈٹ جاتا ہے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ آقا فرماتے ہیں جب میں تمہارے پاس آ جاؤں میری مدد کرو گے، جس چیز سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس چیز سے محمد کی حفاظت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ تم سب کچھ کر لو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پھر رب تمہیں اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ سیدنا برا کھڑے ہوئے، آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ کی حفاظت کریں گے، اس چیز سے جس چیز سے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم سے بیعت قبول کیجئے، اللہ کی قسم ہم فرزندان حرب و ضرب ہیں، ہم لڑنے بھڑنے والے لوگ ہیں، تلواروں سے کھیلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ آپ کو ہمارے وہ کردار دکھائے گا، ہمارے وہ جذبات دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ابو الہیثم نے کہا کہیں ایسا تو نہیں اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ آپ کو فتح دے دے تو آپ واپس چلے جاؤ مکہ، اپنی قوم کے پاس آ جاؤ؟ ابھی تو اہل مکہ آپ کی بات نہیں مان رہے، کل کو غلبہ پانے کے بعد کہیں مدینے والے کو چھوڑ کر دوبارہ مستقل مکہ تو نہیں آ جاؤ گے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا نہیں، خون خون ہے، بربادی بربادی ہے، میں آپ لوگوں میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہو، جس سے تم محبت کرو گے، جس سے تم دوستی کرو گے محمد دوستی کریں گے، جس سے تم جنگ کرو گے محمد جنگ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تمہاری صلح کے ساتھ میری صلح، تمہاری لڑائی کے ساتھ میری لڑائی۔ اہل یثرب نے کہا اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس بیعت کے بعد عام مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، مجھے بھی اجازت ہے میں بھی ہجرت کر لوں؟ آپ نے کہا ابو بکر انتظار کرو، ان قریب ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ ابو بکر تو محمد کا ہجرت میں ساتھی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر پہ جب نکلتے ہو آپ، وہ جہاز کا ہو، ٹرین کا ہو، بس کا ہو، آپ کے دل سے کیا دعا نکلتی ہے؟ اللہ کوئی ساتھ والی سیٹ پہ بندے دا پتر بیٹھا، یہی دعا نکلتی ہے۔ ایک بندہ سگریٹ نہیں پیتا، اسے سگریٹ سے دھوئیں سے نفرت ہے، وہ اسٹیشن پہ جاتے دعا کرتا اللہ ساتھ کوئی سموکنگ والا نہ بیٹھا ہو، دماغ خراب کر دے گا میرا۔ کسی نے یہ دعا بھی کی اللہ سب سے گندا بندہ سفر میں میرا ساتھ ہو، کی یہ دعا؟ اچھا ساتھ مل جائے، جب سفر ختم ہوتا ہے نا تو سفری دوست جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بڑا مزہ آیا جی، پتہ ہی نہیں لگا سفر ختم ہو گیا، آپ کے ساتھ سفر کر کے بڑی خوشی ہوئی، میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے سفر میں اچھا ساتھی مل گیا۔ محمد کریم ہجرت کا سفر کرنے لگے ہیں، ابو بکر صدیق کی ذات پہ اعتراض کرنے والوں، ابو بکر صدیق کے بارے میں اپنی ناپاک گندی خبیث زبانوں کو دراز کرنے والوں، ابو بکر تو وہ ہے جس کو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اوروں کو ہجرت کرنے دو، تم رک جاؤ، قریب ہے اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے، اور جب مجھے ہجرت کی اجازت ملے گی ابو بکر تو محمد کے ساتھ رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان سیدنا ابو بکر کی، مکہ میں تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، ہجرت میں تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، غار میں تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، دنیا میں تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، دفن ہوئے تو مصطفیٰ کے ساتھ، اٹھیں گے مصطفیٰ کے ساتھ، حوض کوثر پہ مصطفیٰ کے ساتھ، رب کی جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو وہ ہستی ہے جس کو اپنے سفر کا ساتھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا۔ ابو بکر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو امید ہے کہ اللہ آپ کو بھی اجازت دے دے گا؟ کہا ہاں۔ اسی وقت سے سفر کی تیاریاں شروع کر لیتے ہیں، 2 اونٹنی ابو بکر صدیق تیار کرتے ہیں سفر کے لیے۔ قریش دار الندوہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، اور ہر قبیلے کا ایک نوجوان اس کاروائی کے اندر شریک ہو، تاکہ مصطفیٰ علیہ السلام کے خاندان والے کس کس قبیلے سے جنگ لڑیں گے، ہر قبیلے کا ایک بندہ ہوگا تو خون سب پہ آ جائے گا۔ وہ اپنا پروگرام بناتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ کر مصطفیٰ علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں کہ کفار نے یہ پروگرام بنایا ہے آپ کو گھیرا ڈالنے کا، اور اللہ آپ کو ہجرت کی اجازت دیتا ہے۔ آج رات اپنے بستر پہ آپ نہ سوئیں، اپنے بستر پہ علی کو سلائیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایک شخص کو اجرت پہ راستہ دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنا، اس کے آخر پہ ایک نتیجہ بھی نکالوں گا۔ ابو بکر صدیق مدینے کا راہ دکھانے کے لیے ایک شخص کو اجرت پہ رکھتے ہیں۔ محمد کریم اپنے بستر پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو سلا دیتے ہیں۔ رات کو کفار آتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کے گھر کا گھیرا کرتے ہیں، گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی گھات میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ مالک فرماتا ہے وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور رب اپنی تدبیر کرتا ہے، اور لوگوں کی تدبیریں برباد ہو جاتی ہیں، رب کا امر غالب رہتا ہے۔ سیدنا علی کو بستر پہ سلایا گیا،
ابو بکر صدیق سفر میں مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے. اللہ کے نبی علیہ السلام باہر آتے ہیں, مٹی وہ گھیرا ڈالنے والے کافروں کے اوپر پھینکتے ہیں. قرآن حکیم اس منظر کو بیان کرتا ہے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی, ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی, بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ نہیں دیکھ رہے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں. بستر پہ کون سویا؟ سیدنا علی. سفر کا ساتھی کون بنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ. ایک ذاکر سیدنا علی کو اللہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, علی آج کی رات بستر پہ سو جاؤ. حضرت علی نے کہا, اور نعوذ باللہ سیدنا علی بری ہیں ان کے اس جھوٹ سے. سیدنا علی نے ایسا نہیں کہا. ان کے پاس جو آواز آئی ہے وہ آپ نے ان کی سنی ہوں گی نا, گفتگو. ہم کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہے, حدیث کے اندر یوں آیا ہے, اور ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آواز پہ آندھی ہے, آواز پہ آندھی. وہ پہاڑی کے پیچھے شیطان کھڑا آواز دے رہا ہوتا ہے, ذاکر اس کو سن کے آگے سنا دیتا ہے. کہا سیدنا علی نے, اللہ کے نبی آج رات آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہو علی میرے بستر پہ سو جا, علی میرے بستر پہ سو جا. میں سوؤں یا نہ سوؤں, میں آپ کے بستر پہ ہوں. میں جانوں, اہل مکہ جانے, قرآن جانے, دین جانے, بیت اللہ جانے, امانتیں جانے, آپ جائیں, سونے کی تلقین بار بار مجھے کیوں کرتے ہیں؟ بقول الذاکر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا, علی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو سو یا جاگتا رہو. اللہ کہتا ہے علی کو سلاؤ, اللہ کہتا ہے علی کو سلاؤ. سیدنا علی نے کہا, اللہ کے نبی میں تو کبھی سویا ہی نہیں. کہا, علی اگر تو سویا ہوتا آج میں سلاتا بھی نہ. کہا, پھر آج کیوں زور دے رہے ہو, سو جاؤ. کہا, اللہ نے کہا ہے علی کو سلاؤ, کیونکہ اللہ کی شان ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر نباشد. اس ظالم نے کہا, اللہ کہتا ہے اگر علی نہ سویا تو میری توحید کو خطرہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوة الا باللہ. علی نے کہا, اللہ کیسا خطرہ یا رسول اللہ, کیسا خطرہ؟ کہا, نہ علی سوتا ہے نہ اللہ سوتا ہے. آج کی رات علی کو سلا دو تاکہ لوگوں میں فرق ہو جائے, لوگوں کو یقین ہو جائے اللہ وہ ہے جو کبھی نہیں سوتا, علی وہ ہے جو صرف ہجرت کی رات سویا تھا, وگرنہ یہ بھی نہیں سوتا. ہجرت دی رات رسول پاک فرمائے نے, یا علی جی مولا آج میرے بستر تے سمجھا, مولا میں تے کدی ستا ہی نہیں, جے اگے ستا ہوندا اج میں سمجھدا بھی نہ. تے مولا اج کیوں زور دیندے ہو ساموائن, میرے رکن نال ہی تہاڈا مقصد حل ہے. میں گھر چھواں کسی دی مجال نہیں, کوئی نیڑیوں لنگ جائے. تساں جانا ہے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے, اللہ دے حفظ و امان. میں جانا, گھر جانے, کنبہ جانے, برادری جانے, شہر جانے, جانے, قرآن جانے, جہان جانے. تو سجاؤ سمجھتے کیوں ہو؟ آواز آئیے, میرا ویر مینوں تیری قسم میں تے نہیں سمجھدا, بے شک چپ کر کے پیارا ہے, مگر اللہ زور پیا دیندا ہے آج سما دے. جے علی نہ ستا میری خدائی نو خطرہ, اگر سو جائے میری توحید بھی بچدی ہے تے محمد دی نبوت بھی بچدی ہے. جس دی عید ایک نیند, بڑی توجہ, جس دی ایک رات دی نیند تحفظ نبوت و توحید کرے اس نو وحدن علی. جنم ادم نال پیارے, میں ایک فکرہ سنائی ونجا.
چلو لطف سے اٹھائی لسن جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت بڑے مرشد دا لکھا ہوا جملہ ہے، میں عام معمولی بندیاں دی فکر نہیں کدی استعمال کیتے۔ انہیں آخیا رسول اللہ نے فرمایا یا علی سو جا، اللہ پیادا ہے سما۔ علی مولا ہنس کے آدھے نہیں اللہ اتنا کیوں زور دینا ہے سمن تے؟ آدھا ہے میری توحید نو خطرہ، کیسا خطرہ؟ رسول پاک مسکرا کے آدھے نہیں یا علی تو بھی جاننا ہے قرآن تعریف ہے اللہ دی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے نہ کدی اونگ گیا ہے نہ کدی ستا ہے۔ جس بیٹھے ہو اللہ وہ ہے، اس دی تعریف ہے، اللہ اس نو وحدین جڑا نہ اونگے نہ سمے، کدی نہ سمے، تو بھی نہ کدی سمے ہے نہ کدی اونگے ہے، لوگاں نو پاک ہو ایسی علی اللہ ہے۔ آج ساؤں کے دس دے علی الگ اللہ الگ، جڑا کدی نہیں ستا ہو اللہ ہے، جڑا ہجرت دی راہ سو گیا ہو علی ہے۔ ظالمو، رب کے بندوں کو رب کا شریک بنانے والوں، اس جبار اور قہار رب کے عذاب سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ علی اللہ نہیں ہے، علی میں اللہ والی صفات نہیں ہے، علی انسان ہے، علی آدم کے بیٹے ہیں، علی اللہ کی مخلوق ہے، علی اللہ کے منگتے ہیں، علی اللہ کے سوالی ہے، علی اللہ کے محکوم ہے، علی اللہ کا عبد ہے۔ اس کو اللہ بنانے کی کوششیں کر کے کلمہ پڑھنے والوں میں شرک اکبر کی لعنت کو داخل نہ کرو، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے کہ علی کبھی نہیں سوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا غار تک پہنچتے ہیں۔ ابو بکر کی محبت پیارے حبیب کے لیے، کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ رک جائیے، پہلے غار میں مجھے داخل ہونے دیجئے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی اگر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو آپ بچ جاؤ، میں اس کا شکار ہو جاؤں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ انتظار کیجئے۔ سیدنا ابو بکر غار میں داخل ہوتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، اپنی چادر کو پھاڑتے ہیں، غار کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اور سوراخ جو بچ جاتا ہے اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیتے ہیں، اپنی گود کو بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مصطفیٰ آئیے ابو بکر کی گود میں سو جائیے۔ مصطفیٰ ابو بکر کی گود میں لیٹ کے سو جاتے ہیں، ایسے سجتے ہیں جیسے ریحل پہ قرآن سجتا ہے۔ یہ ہجرت کا سفر ہے، ابو بکر ساتھی ہے غار کا، ابو بکر ساتھی ہے سفر کے، اونٹنی ابو بکر کی، مال ابو بکر کا، خادم ابو بکر کا، اونٹنیوں کا دودھ ابو بکر کا، خبر پہنچانے والا بیٹا ابو بکر کا، گود ابو بکر کی، آرام محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی زہر والی چیز کاٹتی ہے سیدنا ابو بکر کی ایڑی پہ، ابو بکر تیری عزت پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیری شان پہ میرے بچے قربان ہو جائیں۔ رب نے تجھے کیا محبت مصطفیٰ عطا کی تھی، کاٹنے والا کاٹ رہا ہے لیکن ابو بکر کی ٹانگوں میں حرکت نہیں ہو رہی، کہیں ان ٹانگوں کو ہلانے سے محمد کی نیند نہ خراب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، مصطفیٰ جاگتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کوئی چیز کاٹ رہی ہے، آپ اپنا لعاب دہن اس پہ لگا دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایسے آرام آیا گویا کبھی کسی چیز نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ رات ہوئی، ابو بکر کا غلام بکری لے کے آتا ہے اور ان بکریوں سے دودھ نکال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، کفار بستر مصطفیٰ علیہ السلام پہ سیدنا علی کو پاتے ہیں، حضرت علی کو مارا جاتا ہے، گھسیٹ کے کعبے تک لائے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ سیدنا علی
راز لیک آؤٹ نہیں کرتے اپنے حبیب کا، اپنے آقا کا، اپنے نبی کا۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی کیا کہتی ہے، ذرا جملے سننا، اور شان صدیق اکبر کے بارے میں گندی زبانیں دراز کرنے والوں کو یہ جواب دینا۔ کفار مکہ جب سیدنا علی سے کچھ نہ اگلوا سکے، کچھ نہ کہلوا سکے، تو فوراً کہتے ہیں اگر محمد کا پتہ لگ سکتا ہے تو ابو بکر کے گھر سے لگ سکتا ہے۔ کافر بھی یہ جانتا تھا جہاں محمد ہوں گے وہاں ابو بکر ہوں گے، جہاں ابو بکر ہوں گے وہاں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آتے ہیں آنے والے، دروازہ بجتا ہے، سیدہ اسماء نکلتی ہے، ابو جہل پوچھتا ہے محمد کہاں ہے، تیرا بابا کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ اس ظالم کا ہاتھ اٹھتا ہے، سیدہ کے چہرے پہ پڑتا ہے، وہ زبان حال سے کہتی ہے غلط سمجھا ہے صدیق کی بیٹی کو، یہ گردن کٹوا سکتی ہے، آقا کا راز لیک آؤٹ نہیں کر سکتی۔ ابو جہل بھی کہتا ہے لوگو یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اس کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، اس کی زبان نہیں کھلوائی جا سکتی۔ اعلان کر دیتے ہیں جو ابو بکر اور محمد علیہ السلام کی خبر دے گا اس کے لیے اونٹوں کا اعلان ہے، اس کو انعام دیا جائے گا، انعامات سے نوازا جائے گا، جاؤ تلاش کرو، ابو بکر کو تلاش کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے والے، کھرا نکالنے والے، قدموں کے پیچھے چلنے والے غار تک آ جاتے ہیں، غار کے دہانے پہ پہنچتے ہیں، اور وہ کہتا ہے یہاں آنے کے بعد کھرا غائب ہو گیا ہے، پاؤں کا نشان غائب ہوا ہے، یہیں کہیں ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کافروں کو دیکھ لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، غمناک حالت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار آ گئے ہیں، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو یہ ہمیں پالیں گے۔ اے اللہ کے حبیب مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، آپ کی جان کی فکر ہے، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں میرے آقا، یہ دشمن ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ آئیے ابو بکر صدیق کی شان میں محمد کریم کے جملوں کو سنیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محمد کریم نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کہا نہیں ابو بکر، ان اللہ معنا، جیسے اللہ میرے ساتھ ہے ویسے تیرے ساتھ ہے۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا لشکر فرعون کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام مارے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون لشکر لے کر پہنچ چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ میرے ساتھ ہے۔ کفار مکہ جب غار کے دہانے پر پہنچے، پیارے حبیب کے پیارے لبوں میں حرکت ہوئی، کہا ابو بکر ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہوتا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی کے ساتھ غار کے اندر آرام کرتے ہیں۔ دوشنبہ کی رات کو عبداللہ نامی جو راستہ دکھانے والا ساتھ لیا تھا، وہ ابو بکر کی اونٹنیوں کو لے کے آ جاتا ہے، مدینے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ دوران سفر اب ذرا سوچئے گا، اس حدیث پہ غور کیجئے گا، راستہ دکھانے کے لیے کس کو ساتھ لیا؟ عبداللہ نامی شخص کو۔ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ پیر صاحب بھی عالم الغیب ہیں، ملنگ بھی عالم الغیب ہیں، بابا جی کو بھی سارا پتا ہوتا ہے، پیروں کو سارا پتا ہوتا ہے۔ پیر بیٹھتا ملتان شریف میں ہے اور اسے مدینے کا بھی پتا ہوتا ہے۔ پوری دنیا کو پیر بابا
انگوٹھے کے ناخن کی طرح دیکھتا ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے، نظر بصیرت سے، دل کی آنکھ سے نظر بصیرت سے دیکھا، قریب کسی سمندر میں جہاز غرق ہو رہا تھا۔ یہ سمندر